السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 6-7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں رسول سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے رسول، تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ اے رسول تو کہہ دے، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، تمہاری تکذیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر دروغہ مقرر نہیں ہوا کہ تمہیں زبردستی اس کے اوپر چلاؤں۔ یہ سابقہ آیت میں بات ہوئی، اس میں ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور آج کے جو حالات ہیں ان کی روح سے واضح کیا کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے۔ پوری طرح سے اس کو آج کے معاشرے کے ساتھ کوریلیٹ کر کے ہم نے بیان کیا کہ آج بھی ہم قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں، جو قوانین ضابطے ہیں اللہ کے، ہم ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلسل حق کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ اور حق کے انکار کرنے کی کیا کیا شکلیں ہیں، سابقہ لیکچر میں ہم نے وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، عام مثالوں سے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ورنہ تو سب کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ رانگ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ انسان اپنی عقل و فکر سے معلوم نہیں کر سکتے کہ ایبسولوٹ رائٹ کیا ہے، ایبسولوٹ رانگ کیا ہے۔ کوئی چیز قطعی طور پر حق ہے، کوئی چیز قطعی طور پر ناحق ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسانی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں، دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ نہیں۔ دنیاوی علوم، کیمسٹری کا، فزکس کا جو علم ہے، اس کی روح سے کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ بات قرآن میں جب بھی بات ہوتی ہے وہ انسانی معاملات سے متعلق ہوتی ہے، تو انسانی معاملات سے متعلق قطعی حق کا علم اللہ کو ہے۔ تو جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے جو حق ہے، آج ہم اس کے بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ ہم اپنے اپنے مسالک کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی روح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کی روح سے ہم ریچولز کر رہے ہیں، انہی کی روح سے ہم ورشپ کر رہے ہیں، انہی کی روح سے ہم اپنے مذہبی تہوار ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ منا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہوگی۔ یہ چیزیں قربانی کر دی، ہماری بخشش ہوگی، یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہسٹری کی روح سے آ رہی ہیں، جس کو یہ تاریخ اسلام بولتے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں۔ یہ جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں، جو بھی ورشپ ہیں، جو بھی یہ ریچولز ہیں، جو بھی یہ غیر قرآنی نظریات ہیں، تصورات ہیں، یہ سارے ہسٹری کی روح سے آ رہے ہیں۔ معاشروں کے اندر جو بھی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات، یہ ہسٹری کی روح سے ہیں۔ یہ حدیث بھی ایک ہسٹری ہے کہ وہ رسول کی جو سیرت ہے وہ بھی ہسٹری ہے، ہسٹری کا ہی شعبہ ہے کہ ان کا جو زندگی، ایام زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، تو یہ ہسٹری ہے۔ لیکن جو قرآن ہے وہ ہے ایبسولوٹ حق، جو وہ بتائے گا وہ صحیح ہوگا۔ ہسٹری کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، قطعی نہیں ہو سکتی، ظنی ہے۔ قرآن ظنی نہیں ہے، قرآن یقینی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے۔ یہ چیزیں، یہ اپنے فرق جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ تو قرآن کی روح سے فیصلہ کیا جائے گا انسانی معاملات سے متعلق۔ انسانی معاملات سے متعلق جو نظام ہے، اس کی جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، صرف وہی حق ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی تاریخ، سیرت اور یہ جو روایات کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، یہ ساری انسانوں نے وضع کی ہیں سن سنا کر۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔
تو اس کے بعد رسول سے یہ کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے سامنے ہے، اس قرآن کے اندر بتا دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اگر تم نے اس کو اختیار کر لیا تو نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں اختیار کیا تو پھر تم بالآخر تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ چیز کہی گئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الانعام آیت نمبر 6-7۔ بڑی مختصر سی آیت ہے لیکن بڑی قابل غور ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کا ایک مقام یا وقت مقرر ہے۔ مستقرن بیسیکلی ٹھکانہ ہوتا ہے، مقررہ ٹھکانہ، جہاں پر کسی چیز نے آ کر ٹھہرنا ہوتا ہے، تو اس کو مستقر بولتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اسی سے وہ استقرار ہے، استقرار حمل، جہاں پر آ کر حمل ٹھہرتا ہے وہ مقام۔ تو اس کے اندر بھی ایک حرکت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ چیز وہاں جا کر ساکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر ایک زبان کی چیز ہے، یہ بڑی طویل ہو جائے گی۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک خبر یا ہر واقعہ کا جو نتیجہ ہے اس کا ظاہر ہونا ایک متعین ہے اللہ کے قانون مکافات کی روح سے۔ کوئی ایک واقعہ ہوا، اب اس کا نتیجہ ظاہر ہونا ہے نا، واقعہ ریکارڈ ہو گیا اللہ کے قانون مکافات کی روح سے، اس کی کتاب میں درج ہو گیا، یوں کہہ لیں ریکارڈ ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہونا ہے نا، وہ تو حساب ہے نا جو فوراً وہ اکاؤنٹ فار ہو گیا، اس کو لکھ لیا گیا، ریکارڈ میں آ گیا۔ اب اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہونا ہے۔ تو یہ جو نتیجے کا جو ظہور ہے اس کا ایک مقام یا وقت مقرر ہے، وہ ہو کر رہنا ہے، جلدی یا دیر سے۔ یہ انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اچھا یا برا، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملتی ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں جب ملتی ہیں تو اس وقت وہ پھر نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کو الساعۃ بھی بولتا ہے، انقلاب کی گھڑی، کچھ دنیا میں بھی آتی ہیں، اور بڑی جو انقلاب کی گھڑی ہے قیامت کی، وہ بھی آئے گی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی قیامت کی گھڑیاں اس دنیا میں بھی آتی ہیں، ہمارے وہ جو روزمرہ جو کچھ ہم اچھا یا برا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو نتائج کا ظاہر ہونا ہے یہ انسان کے علم میں نہیں ہوتا، اللہ کے قانون مکافات نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ نتائج کا ظاہر ہونا کب ہوگا، کب ظاہر ہوں گے وہ۔ تو کوئی بھی انسان نہ ان نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے، نہ ان کو ان کے وقت سے پہلے ظاہر کر سکتا ہے، نہ ان کو ان کے وقت کے بعد ظاہر کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کی زبان سے کہلوایا گیا کہ جب وہ پیچھے یہ چیزیں آ گئی ہیں نا، کہ وہ کہتے تھے کہ رسول کو کہ اے رسول تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری روش غلط ہے، یعنی ہماری روش غلط ہے، تو تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اب وہ کہتے تھے کہ ہماری کوئی روش غلط نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ ایسے ہی ہمیں پرانے وہ اقوام کے قصے سنا رہے ہیں، تو ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا، تو یہ کہانیاں ہیں۔ تو اگر یہ صحیح بات ہے تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ جلدی عذاب لائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم صحیح ہیں، یعنی وہ طنز کرتے تھے آگے۔ تو رسول کی زبانی کہلوایا گیا کہ یہ جو عذاب کا ظاہر کرنا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں وقت سے پہلے عذاب کو لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا قانون مکافات نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ عذاب کب آئے گا۔
تو میں اس کے وقت سے پہلے وہ عذاب نہیں لا سکتا۔ اگر تم باز نہیں آتے وہ آئے گا، لیکن وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ یہ ہے مستقرن، اپنے وقت پر آئے گا، وقت مقررہ پر، اپنے مقررہ مقام پر آئے گا۔ تو جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دوران ایک مہلت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس غلط کام کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر جب ہم واپس آئیں گے، صحیح کام کی طرف آئیں گے، تو پھر برے کام کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیچ میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے یہ بنیادی کانسیپٹ ہیں، ان کو سمجھ لیں، ورنہ پھر مذہب کی روح سے تو وہ بخشش، وسیلہ، شفاعت، سفارش، وہ چیزیں آ جائیں گی کہ ورشپ سے بندگی کرنے، جس کو وہ ورشپ ہو، اس سے گناہ دھل جائیں گے۔ ایک نماز پڑھی تو زور کی نماز تک سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ پھر یہ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس دھوکے میں مت آئیے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا کہ آپ کو ورشپ کر کے، کوئی ریچولز کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے اور اللہ خوش ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ نہیں ہے انسانوں کی طرح کہ آپ اس کی خوشامد کر کے یا اس کے وہ آگے پیچھے ہو کے تو آپ اس کو خوش کر لیں گے، اس کو سلام کر کے سجدہ کر کے خوش کر لیں گے۔ نہیں ہوگا ایسا۔ وہ رول آف لا کا اللہ ہے، وہ قانون کی حکمرانی کا اللہ ہے۔ اس کے ہاں قانون کی حکمرانی ہے، جذباتیت نہیں ہے۔ جذبات ہوتے ہی نہیں اللہ کے اندر، یہ تو انسانوں کے ہوتے ہیں جذبات، اچھے یا برے جذبات۔ اللہ جذباتی نہیں ہوتا۔ نہ ہم اپنے کسی ایکشن سے اللہ کو جذباتی کر سکتے ہیں کہ کوئی اس کی ورشپ کریں تو وہ اللہ خوش ہو جائے، بالکل نہیں۔ قرآن پورا آپ پڑھیں، کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ سجدہ رکوع کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور بخش دے گا۔ یہ مذہب کی روح سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے مسالک کو، اپنے اپنے فرقوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ریچولز، یہ تو ان کے مذہب کے ٹولز ہیں، اپنے مذہب کو معاشرے کے اندر پھیلانے کے، فروغ دلانے کے، یہ ٹولز ہیں۔ قرآن نے کہیں بھی یہ ایسا وعدہ نہیں کیا۔ تو کہتا یہ کہ ہر واقعہ کا جو نتیجہ ہے اس کے ظاہر ہونے کا ایک مقام اور وقت مقرر ہے۔ بیچ میں مہلت کا وقفہ ہے۔ اگر باز آ جاؤ گے اس غلط کام سے تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے اس کے جو برے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم اس کے اوپر مصر رہتے ہو، وہ برا کام مسلسل کرتے رہتے ہو، روکنے ٹوکنے کے باوجود بھی کرتے رہتے ہو اپنے عارضی مفاد کے لیے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب کاز یا ڈیفیکٹ کی کڑیاں ملیں گی تو تباہی آ جائے گی۔ یہ نہیں ایک آدمی ہے، وہ پلاننگ کر رہے ہیں کسی کو قتل کرنے کی، اب وہ اٹھتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ موبائل سے فون کرتا ہے، کہیں پہ ہاتھ لگاتا ہے، یہ سارے اس کے فنگر پرنٹ، اس کی ریکارڈنگ کیمراز کے اندر، سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر، یہ ساری، یعنی جب بھی وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہوتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کائنات کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، انسانوں نے تو یہ ڈسکور کی ہیں نا۔ تو جب وہ قتل کرتا ہے، کہیں اس کا فنگر پرنٹ رہ جاتا ہے، کہیں اس کی وہ جو اس کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، کہیں اس کا ڈی این اے میچ ہو جاتا ہے نا یہ چیزیں، تو اس سے وہ پھر پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ہیں بیسیکلی، یعنی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں کیا ہوتی ہیں۔ جس نے جرم کیا ہے وہ تو قتل کر کے چلا گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہ کہیں پہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ، اس کا جو ڈی این اے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، وہ اس کے بلڈ سے میچ کیا جا رہا ہے، یا اس کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ اس کا میچ کیا جا رہا ہے،
یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. یہ تو اس دنیا کے حساب سے ہے نا، کہ اس دنیا کے اندر فزیکلی کچھ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں فزیکل تو نہیں ہیں. مثال کے طور پر سچ بولنا یا جھوٹ بولنا یہ فزیکل تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹچ کر لیں گے یا چھو لیں گے. تو ایک تو فزیکلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ہوں گی. وہ اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انسان نے ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے. سمجھ آ رہی ہیں یہ چیز؟ ڈی این اے موجود ہے، انسان نے تو ڈسکور کیا ہے، اس کی روح سے وہ مجرم کی شناخت کر رہا ہے. یہی چیزیں ہیں نا. تو یہ ہیں اسباب اور ان کے علل، کاز اینڈ ایفیکٹ. وہ جب یہ اس کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں تو اس کو خبر نہیں ہوتی. وہ تو جب مل چکی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر پھر تباہی آ جاتی ہے. تو فزیکلی یہ تو میں نے مثال دی نا آپ کو، لیکن جو اللہ کا قانون مکافات جو ہے اس کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، نافذ العمل ہے ہر جگہ، اس کی روح سے بھی کائنات کی ایک ایک چیز انسان کے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگی ہوئی. جیسے ہم نے آپ کو بار بار مثال دی قرآن سے کہ جیسے کھیتی باڑی ہے، آپ بیج بوتے ہیں تو زمین اور زمین کے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ اس کو اگانے میں لگ جاتی. اس کی کمپل باہر نکلتی ہے تو پھر سورج کی روشنی، آکسیجن، ساری چیزیں اس کو اگانے میں لگ جاتی ہیں. ہے نا یہ چیزیں، یہ کائنات کی چیزیں، یہ رکھی ہوئی کائنات کے اندر اللہ نے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے وہ متعین کر رہی ہوتی ہیں کہ کب اس کا نتیجہ ظاہر ہونا ہے. تو نتیجہ ہر ایک چیز کا ظاہر ہو کر رہتا ہے. کوئی اچھا کام ہو تو اس کا اچھا نتیجہ ظاہر ہو کر رہنا ہوتا ہے بالآخر، اور اگر وہ کوئی برا کام ہے تو اس کا برے کام کا نتیجہ بالآخر ظاہر ہو کر رہنا ہوتا ہے. یہ بالآخر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ فار ایگزامپل اچھے کام سے کسی انسان کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آفٹر آل فائدہ ہی ہوتا ہے ان دی لانگ رن. ایسے ہی اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہے تو وقتی مفاد بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوا، تو اینڈ ریزلٹ کو دیکھنا چاہیے، وقتی مفاد کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے، یعنی تم اپنے ہر کام کا نتیجہ ان قریب جان لو گے. کچھ ہی دیر کے بعد وہ ظاہر ہو کر رہنا ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اس لیے وہ وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام جب تم کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اس کے پیش نظر خوب سوچ سمجھ کر کام کرو تاکہ کسی تباہی سے دوچار نہ ہو جاؤ. تو انسان جب بھی غلطی کرتے ہیں تو پھر اس کی ان کو سزا ملتی ہے. تو غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں سے بھی سیکھیں تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں دوبارہ نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.